بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے پچھلے ہفتے کی خبروں کا خلاصہ، جس میں عمرہ، حرمین شریفین سے متعلق اور سفری ضوابط اور فلائٹس وغیرہ، ریپڈ PCR ٹیسٹ وغیرہ کی بھی خبریں شامل ہیں۔ حج 2021 کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے عمرہ کی اجازت دے دی گئی اور پھر سعودی عرب سے باہر والوں کے لیے بھی عمرہ کھول دیا گیا، اور اب بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی تعداد بتدریج بڑھائی جا رہی ہے۔ ان دنوں ہر روز 60,000 افراد کو عمرہ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تاہم الاخبار چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت حج و عمرہ میں سیکرٹری عمرہ نے بتایا کہ عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 60,000 سے 90,000 اور پھر 1,20,000 تک پہنچا دی جائے گی۔ الحمدللہ بیت اللہ کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ اجازت نامے صرف طواف اور صفا اور مروہ کی سعی تک محدود نہیں، بلکہ داخلی اور خارجی زائرین کو ان اجازت ناموں کی بنیاد پر دیگر عبادتوں کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً عمرہ زائرین مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد النبوی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج و عمرہ کمپنی کے رکن نے بتایا کہ 130 عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے بیرون ملک سے عمرہ درخواستوں کی وصولی شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں 12 سے 18 برس کے افراد بھی عمرے کے لیے مسجد الحرام پہنچنے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی، روضہ شریف میں نماز اور عمرے کی ادائیگی کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کو اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے 12 سے 18 برس کے داخلی افراد بھی اب عمرہ کے لیے اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے عمرہ اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام کے بعد اب مسجد النبوی میں بھی 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے 30 جون کو 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا کی پہلی خوراک دینا شروع کی تھی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے زائرین حرم کی سہولت کے لیے مزید 17 دروازے کھول دیے ہیں۔ حرم کے جس دروازے پر سبز بتی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں زائرین کے لیے گنجائش موجود ہے، جبکہ دروازے پر سرخ بتی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حرم کے اس حصے میں مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ لائٹیں دور سے نظر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا جس دروازے پر لال رنگ کی بتی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو وہاں جانے کی بجائے سبز رنگ کی بتی والے دروازے کی طرف رخ کر لینا چاہیے۔ نمازوں کے فوراً بعد لوگوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت حرم میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مطاف میں 25 اور معذوروں نیز بزرگوں کے لیے 4 ٹریک مختص کر دیے ہیں۔ انتظامیہ نے حرم شریف میں کورونا SOPs کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے مطاف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور نمازوں کے لیے مصلی پر خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ زائرین طواف، سعی اور نماز کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی اطمینان سے کر سکیں۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ اور مسافروں کے لیے شرائط و ضوابط کا مسودہ تیار کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو معذوروں کو رعایتی ٹکٹ کی فراہمی اور اسپیشل سروس کے لیے ان سے اضافی رقم وصول نہ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ غیر مناسب یا خراب ملبوسات پہنے ہوئے مسافروں کو سوار ہونے سے روک دیا جائے۔ ایسے مسافروں کو بھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جن سے بدبو آ رہی ہو۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے گزشتہ ہجری سال کے دوران آب زمزم کی 18 ملین بوتلیں مسجد الحرام کے زائرین میں تقسیم کی ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں داخلے کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ کی لازمی شرط پر ملک کے اہم ہوائی اڈوں پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ اور سیالکوٹ کے ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹوں میں مسافروں کو سوار ہونے سے روک دیا گیا تھا، جس کی ویڈیو پہلے ہی میں بنا چکی ہوں، میرے اس چینل علم کا خزانہ پہ موجود ہے۔ اب وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق کویتی کابینہ نے اجلاس میں پاکستان اور انڈیا سمیت بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور مصر کے لیے تجارتی پروازوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بچوں کے لیے بھی عمرہ کھول دیا گیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ پابندی والے ممالک کے لیے بھی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس طرح کی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل علم کا خزانہ سے منسلک رہیں۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔